السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ سامعین محترم، تمام قسم دیا حمدہ، تمام قسم دیا تعریفات اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ دوستو، بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اج دا عظیم و شان درس قرآن مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع منڈی بہاؤالدین کے زیر تمام منعقد پذیر ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ساتھی جناب محترم حضرت مولانا عبد المنان عصری صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع منڈی بہاؤالدین، اور ہمارے نہایتی مخلص ساتھی جناب میاں خاور صاحب کہ انہوں اس درس کا انعقاد فرمایا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ انہاں دیاں زندگیاں دے اندر، عمل دے اندر، مال دے اندر، دولت دے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو، جیڑی آیت کریمہ میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ دنیا فانی ہے، ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے، یا کسی بھی قسم دی نشست تے تشریف فرمائے، ایک دن ایسا آ جانا ہے کہ اس دنیا نو چھڑ کے جانا ہے۔ اس دنیا تو ایک دن ایسا آ جانا ہے کہ میں تے تو موت دا پیالہ پینا ہے، چاہے وہ نبیان دی لڑی کیوں نہ ہوئے، صحابی کیوں نہ ہوئے، تابی کیوں نہ ہوئے، تبع تابعین کیوں نہ ہون، امام دین کیوں نہ ہون،
اولیاء کرام کیوں نہ ہون غرض کے جیڑا بھی دنیا دی اتے آیا انہیں ایک دن اس دنیا نو چھڑ کے چلیا جانا ہے اے موت دا پیالہ پینے ہی پینا وے اے میرے برادر اس موت دے آن تو پہلے سانو چاہیے کہ اسی اس اگلے جہان دے واسطے تیاری کر کے جائیے اے دیکھ لو نا اے پیغمبر رب دا تے دنیا دی اتو جا رہے نے تے اپنے بچیاں اے دعوت دین دے کے جا رہے نے اے تبلیغ کر کے جا رہے نے کہ میرے بچیو اے میرے جان تو بعد تسی کے دی عبادت کرو دے اے جناب یعقوب علیہ السلام نے تو قرآن میں بڑا پیارا نقشہ کھچیا ہوئے اللہ فرمان دینے ایک قرآن آواز آ رہی ہے اللہ فرمان دینے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت جس ویلے جناب یعقوب نبی نو موت حاضر ہون لگی ہے موت دا پیغام لگاوے اے جناب یعقوب نبی نو موت لگی ہے اے پتہ اے لگیا موت نے نبیاں نو بھی چھڑیا موت نے نبیاں نو نہیں دے چھڑیا اے قرآن اس بات دیاں دلیلاں دے رہا ہے اے قرآن کیڑی کتاب ہے جن دے بارے اللہ فرمان دینے لا ریب فی کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں دے تے اللہ فرمان دینے جس ویلے میرا بندہ یعقوب علیہ السلام موت دا پیغام لگائے ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت تے اپنے بچیاں نو اکٹھیاں کر لے آئے اے آندے کینے اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون اے میرے بچیوں موت پیغام لگائے موت لگی نا آج میں تو اپنے گریباں نو جاگیے نا اپنے بچیاں نو اپنی اولاد نو اسی بزنس دے حوالے نال انہاں نو مشاورات دینے آنا انہاں نو مشورے دینے انج کر لو نا انج دا کارخانہ چلا لو نا اے کم کر لیا جے میرے جان تو بعد نا اے کم کر لیا جے تے نبی یعقوب پیغمبر کی آندے نے اے میرے بچیو جس ویلے میں دنیا تو ٹوٹ جاوانا تے میرے بعد تسی کے دی عبادت کرو گے اے رب دا پیغمبر ہے تے اپنے بچیاں نو دعوت دین دے رہے نے اے توحید دا درس دے رہے نے اے موت آن لگی ہے جاندیاں اپنے بچیاں دی فکر لہا کے کہ کتے میرے بچے جڑے نے نا اے دین تو منحرف نہ ہو جان تے اپنے بچیاں نو وصیت نصیحت کر رہے نے اپنے بچیاں کو پوچھ رہے نے نا اے میرے بعد کی دی عبادت کرو گے نا تے بچے فرما بردار نے بچے بھی آندے نے ابو جی یہ بھی کوئی پچھن دی گل ہے اسی اسے کے الہ دی عبادت کران گے جیڑا آپ ابراہیم دا الہ ہے جیڑا آپ اسماعیل دا الہ ہے جیڑا آپ اسحاق دا الہ ہے اسی اسے کلے رب دی عبادت کران گے اے میرے برادر اے دنیا چھڑ کے ٹر جانا ہے کل من علیہا دنیا چھڑ کے چلیا جانا ہے نا
باقی رہن والے نیک اعمال لینا اللہ فرماندے نے المال والبنون زینات الحیات الدنیا والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات اے دنیا دا مال جیڑا ہے نا اے اولاد تے دنیا دی جاہو جلال جیڑی ہے نا اے دنیا دی زیب و زینت ہے نا اے دنیا تے ہی رہ جائے گی نا اے آخرت دی اندر اگر کام آنا ہے تے نیک اعمال نے کام آنا ہے اے نیک اعمال جیڑے کران گے او ہوئی باقی رہن والے نے او نہیں کل قیامت والے دن کام آنا ہے اے قبر دے عذاب دے کولوں بچان گے تے نیک اعمال بچان گے اے قبر دے سپاں تے دھواں کولوں بچان گے تے نیک اعمال بچان گے اے کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر برپا ہوئے گا اے میرے اللہ دا ترازو لگا ہوئے دا اے اعمال نامے سچے تے کبے دے اندر اے پکڑائے جا رہے ہون گے اس ویلے جس سچے ہاتھ دے اندر پکڑایا جائے گا تے نیک اعمال دی وجہ تو پکڑایا جائے گا اے پولیس رات دی تو گزرے گا تے نیک اعمال دی وجہ تو گزرے گا اے جنت تے جہنم دے فیصلے ہون گے تے نیک اعمال دی وجہ تو ہون گے اے میرے برادر نوٹ فرما لو نا والباقیات الصالحات اے باقی رہن والے نیک اعمال نے اے باقی رہن والے نیک عمل لینا اے میرے آقا علیہ السلام اے جس ویلے سفر مراج تے جا رہنے نا اے جنت دیاں سیراں کرتے جا رہنے میں دسنا اے جانا والباقیات الصالحات کہ باقی رہن والے عمل نے تے صالح نیک عمل نے میرے آقا علیہ السلام معراج تے گیا نے نا تے جنت دی سیر کر رہے نے تے میرے آقا چل رہے نے تے اگے اگے چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے تے میرے آقا پوچھ دے نے اے جبرائیل اے چلن دیاں آوازاں کدوں آ رہیاں نے تے جبرائیل امین دس دے نے محبوبہ اے تو آڈا بلال اے تو آڈا بلال حبشی غلام اے جیڑا رنگ کالے رنگ وحلائے اے جناب بلال نے اے چند زمین تے نے تے انہاں دے چلن دی آواز اے جنت دی اندر آ رہی ہے نا تے میرے آقا علیہ السلام جس ویلے معراج تو واپس آندے نے تے آ کے پوچھدے نے بلال میں تیرا اے عمل میں تیریاں آوازاں جنت دے اندر سنیا نے تے کیڑا اجدا عمل ہے جیڑا تو کر رہا ہے تے جناب بلال فرماتے نے محبوبہ کوئی عمل ایڈا وڈا نہیں ہے کہ جیڑا میں کر رہا ہاں تے آقا فرماتے نے بلال کیڑا عمل جیڑا کر رہا ہے جن دی وجہ تو جنت دے اندر تیرے چلن دیاں آوازاں آ رہیاں نے تے جناب بلال فرماتے نے محبوبہ میں جس ویلے وضو ٹوٹ جاندا ہے نا تے میں نواں وضو بنانا وا وضو کرنا وا تے وضو کرنے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کر لینا وا آقا جی اے ہوئی میرا عمل اے ہوئی میں چھوٹا جی نہ عمل کرنا وا میرے برادر جے نفل نماز ادا کرن دے نال جناب بلال دیاں جڑیاں آوازاں نے چند زمین تے نے تے آوازاں جنت دے اندر آ رہیاں نے تے میرے تیرے واسطے سبق میرے تیرے واسطے نصیحت امت محمدیہ دے واسطے نصیحت کہ جناب بلال وانگو نیک اعمال کر کے اللہ دی جنت دے حقدار بن جائیے کل من علیہا فان اے ہر چیز نے فنا ہو
ہر چیز نے مٹ جانا ہے، ایک دن ایسا آ جانا ہے میرے برادر یہ دنیا چھڑ کے چلیا جانا میں۔ آج اسی آ رہا سا ایک جنازہ اسی اپنے پیڑ دے اندر پڑھ کے آئے ہیں، ایک جنازہ ساڑھے بڑے مخلص ساتھی، ساڑھے جماعت دے بڑے مخلص ساتھی جناب محمد اکرم شاکر صاحب وہ وفات پا گیا سن، انہوں کا جنازہ پڑھیا ہے تے بڑے ہی دل دے اندر صدمہ ہویا ہے کہ وہ ساتھی بڑے مخلص دیندار تے بڑے نماز دے پابند، کوئی بھی پروگرام ہوتا نا اگر اطلاع نہ کیتی جاندی تے قاری صاحب نوں ناراض ہوندے کہ مینوں تساں اطلاع کیوں نہیں کیتی۔ یہ جو دیندار تے وفادار، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بنائے، اللہ انہاں نوں کرور کرور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میرے برادر میرے تو بعد انشاءاللہ مفصل خطاب ہون لگا وے، میں نہ بات اتفاق کرنا اپنی بات کو ختم کرنا کہ دنیا چھڑ جانی ہے، ایک دن ایسا آ جانا ہے موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے، وہ دے واسطے سانو تیاری کرنی چاہیے۔ نیک اعمال جڑے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا وہی میرے تے تیرے سنگی ہون گے۔ اللہ مینوں تے تانوں دین حق دے اوتے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے گفتگو سنی مولانا عبد المالک صاحب، میانا چک خواجہ ان کا گاؤں ہے، تو ماشاءاللہ یہ تقریباً 15 منٹ میں انہوں نے بڑی شاندار گفتگو فرمائی کہ ہر انسان کو دنیا چھوڑ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وہ تاریخی الفاظ آج بھی کتب روایات میں موجود ہیں، کہا تھا کہ بابا تیرے جانے کے بعد یقین ہو گیا ہے کائنات میں کسی کو بچنا نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے۔ اور ہم جو تھوڑا سا وقت، مختصر سا وقت، یعنی ہم میں سے آج کوئی زمانے میں ایسا آدمی شاید کوئی آپ کو ملے جو اب 2022 جا رہا ہے جو 1922 کا ہو، الا ماشاءاللہ، جو 1922 میں تھے آج ان میں کوئی نہیں۔ تو اگر 2022 میں ہم ہیں تو 2122 میں ہم نہیں ہوں گے۔ کتنی زندگی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ کتنا کو لمبا جینے کا خیال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑی ہے ظہر تک کی امید ہے کہ ظہر پڑھ لیں گے، ظہر پڑی ہے تو عصر تک کی امید ہے، عصر پڑی ہے تو مغرب کی امید ہے کہ ہم مغرب پڑھیں گے، اور اسی طرح عشاء کی امید ہے، عشاء پڑی ہے تو فجر کی امید ہے۔ فرمایا اتنی لمبی امید لے کر بیٹھے ہو، ذرا خیال تو کرو موت کیسے نماز کے وقت کے بیچ بیچ میں ہی آ جاتی ہے۔ فرمایا مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جانا ہے یا نہیں، یہ تو اتنا مختصر وقت ہے۔ اور آج جس دور سے، جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج یہ بات کوئی ایسی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہی، ہم ہر لمحہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اموات ہو رہی ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہیں، ہارٹ اٹیک ہے، کیسی اموات ہے کہ دیکھتے دیکھتے پتہ چلتا ہے یہ ابھی تو بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بات ہو رہی تھی، ابھی ہمارے ساتھ تھے، ابھی ٹیلی فون پہ گفتگو، کیا ہوا؟ اچانک اٹیک آ گیا ہے، یہ ابھی جا رہے تھے ہمارے سے اٹھ کے گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اور یہ نوجوان اموات تو آج کل تو یہ میڈیا کا دور ہے، ہر روز ہر جگہ پر، یعنی ہم کریا بستی بستی یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اچانک یہ وقت آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہم سب کو مرنا ہے، کوئی اس میں شک